بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزوں سے متعلق احادیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، روزہ نہ رکھا کرو یہاں تک کہ تم ماہ رمضان کا چاند دیکھ لو، اور روزہ موقوف نہ کیا کرو یہاں تک کہ تم اس ماہ شوال کے چاند کو دیکھ لو۔ پھر اگر چاند بادلوں وغیرہ میں تم سے چھپا رہے تو اس کا اندازہ لگا کر حساب کر لو۔ بک موطا امام مالک، حدیث نمبر 577۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قمری مہینہ عام طور پر 29 دنوں کا ہوتا ہے اور کبھی 30 دنوں کا، لہذا تم ماہ رمضان کے روزوں کا آغاز نہ کیا کرو یہاں تک کہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ لو، اور نہ ہی روزوں کا اختتام کرو یہاں تک کہ ماہ شوال کا یعنی عید کا چاند دیکھ لو۔ پھر اگر تمہارے اور چاند کے درمیان کوئی چیز حائل ہو جائے تو اس کا حساب مقرر کر کے 30 دن پورے کر لو۔ بک موطا امام مالک، حدیث نمبر 578۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کا ذکر کیا، پھر فرمایا، روزے رکھنا شروع کیا کرو یہاں تک کہ رمضان کا چاند دیکھ لو، اور نہ ہی روزہ بند کیا کرو یہاں تک کہ شوال کا چاند دیکھ لو۔ پھر اگر بادلوں یا کسی اور چیز کی وجہ سے تمہیں چاند دکھائی نہ دے تو پچھلے مہینے کی گنتی 30 تک مکمل کر لیا کرو۔ بک موطا امام مالک، حدیث نمبر 579۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کے بارے میں فرماتے ہیں، ایک جو اکیلا ہی ماہ رمضان کا چاند دیکھ لیتا ہے جبکہ باقی لوگ نہ چاند دیکھ پاتے ہیں اور نہ اس شخص پر اعتبار کرتے ہیں، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ اکیلا ہی روزے رکھے گا، اس کے لیے یہ کسی طرح درست اور لائق نہیں کہ وہ روزہ چھوڑے، حالانکہ وہ جانتا ہے اور چاند دیکھ کر یقین کر چکا ہے کہ یہ دن ماہ رمضان کا ہے۔ اور اس کے برعکس جو شخص اکیلا ہی شوال کا یعنی عید کا چاند دیکھ لیتا ہے اور کوئی بھی اس کی موافقت نہیں کرتا بلکہ لوگ رمضان کا 30واں روزہ رکھ لیتے ہیں، تو وہ شخص بھی روزہ نہ چھوڑے گا بلکہ چاند دیکھ لینے کا یقین ہونے کے باوجود لوگوں کی موافقت میں روزہ رکھے گا، کیونکہ لوگ اس پر تہمت لگائیں گے کہ وہ شخص روزہ چھوڑے بیٹھا ہے جو معتبر نہیں ہے، اور ان غیر معتبر لوگوں کا جب دل کرتا ہے تو کہنے لگ جاتے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھ لیا ہے، لہذا لوگوں کے الزامات سے بچنے کے لیے وہ روزہ رکھ لے۔ اور جو شخص شوال کا عید کا چاند دن ہی میں دیکھ لے، سورج غروب ہونے سے قبل ہی چاند نظر آ جائے تو وہ اپنے اس دن کا روزہ شام تک پورا کرے، کیونکہ یہ چاند اس رات کا ہے جو بعد میں آئے گی۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 580۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ عید الفطر کے دن روزہ رکھ لے اور وہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ دن ماہ رمضان میں سے ہی ہے اور آج 30واں روزہ ہے، لیکن پھر ایک معتبر و عادل شخص ان کے پاس
یہ خبر لے کر آئے۔ رمضان کا چاند تو ان کے روزوں کے آغاز سے بھی ایک دن پہلے دیکھ لیا گیا، اور یقیناً ان کا یہ دن 31واں دن بن رہا ہے۔ تو اگرچہ اس خبر کا نتیجہ یہ ہے کہ آج عید کا دن ہے، لیکن پھر بھی اس اکیلے شخص کی گواہی قبول ہوگی، کیونکہ دراصل یہ خبر ماہ رمضان کے آغاز میں چاند دیکھنے کے متعلق اور جمہور کے نزدیک ابتدائی رمضان میں ایک سخا و معتبر شخص کی گواہی کافی ہے، اس لیے وہ سب لوگ اس 31ویں دن میں روزہ ختم کر دیں گے، خواہ پورے دن کے کسی بھی وقت میں ان کے پاس خبر پہنچے، کیونکہ قمری مہینے 30 دن سے زائد نہیں ہوتا، اور یہ دن عید الفطر کا بنے گا جس میں روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ البتہ اگر یہ خبر ان کے پاس سورج ڈھل جانے کے بعد پہنچی ہو تو وہ اس دن نماز عید ادا نہیں کریں گے۔ ہاں اگر زوال سے قبل یہ اطلاع ملی ہو تو وہ فوراً روزہ ختم کر کے نماز عید ادا کر لے۔ بک موطا امام مالک، حدیث نمبر 580۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، تاکہ تم گناہوں سے بچو۔ ایک عربی پریشان حال بال بکھرے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتائیں مجھ پر اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں۔ یہ اور بات ہے کہ تم اپنی طرف سے نفل پڑھ لو۔ پھر اس نے کہا، بتائیے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر روزے کتنے فرض کیے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے مہینے کے۔ یہ اور بات ہے کہ تم خود اپنے طور پر کچھ نفل روزے اور بھی رکھ لو۔ پھر اس نے پوچھا، اور بتائے زکوٰۃ کس طرح مجھ پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے شرع اسلام کی باتیں بتا دیے۔ جب اس عربی نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت دی، نہ میں اس سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض کر دیا ہے کچھ بڑھاؤں گا اور نہ گھٹاؤں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے سچ کہا ہے تو یہ مراد کو پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، اگر سچ کہا ہے تو جنت میں جائے گا۔ بک صحیح بخاری، حدیث نمبر 1891۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اس لیے روزہ دار نافحش باتیں کرے اور نہ جہالت کی باتیں، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اس سے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں۔ یہ الفاظ 2 مرتبہ کہہ دے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت میرے لیے چھوڑتا ہے، روزہ میرے لیے چھوڑتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور دوسری نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکی کے 10 گنا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 1894۔